المبنی والمعرب، مبنی اور معرب، اس کا قاعدہ پہلے دیکھیں۔ الکلمات تنقسم قسمین، کلمات تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں۔ انقسم ینقسم، انقسام تقسیم ہونا، کلمات تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں۔ ما یثبت آخرہ علی حال واحدۃ، ما وہ کلمہ کے ثابت ہوتا ہے جس کا آخر ایک حالت پر، جس کا آخر ایک حالت پر رہتا ہے، فی جمیع تراکیب، تمام ترکیبوں میں، تمام جملوں میں۔ ما وہ کلمہ کہ جس کا آخر ثابت رہتا ہے ایک حالت پر، تمام جملوں میں، تمام تراکیب میں۔ وہ کلمہ کہ جس کا آخر تمام تراکیب میں ایک حالت پر رہتا ہے، یسمى مبنیا، اس کو مبنی کا نام دیا جاتا ہے۔ وما یتغیر آخرہ ویسمى معربا، اور وہ اسم کہ جس کا بدلتا رہتا ہے جس کا آخر، اسے نام دیا جاتا ہے معرب کا۔ یہاں پہ واو ویسے ہونی نہیں چاہیے، ویسمى پہ، وہ اسم بدلتا رہتا ہے جس کا آخر، اسے نام دیا جاتا ہے معرب کا۔ آگے الحروف کلھا مبنیۃ، حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَّةِ، اسی طرح تمام افعال ماضیہ وہ مبنی ہوتے ہیں۔ وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، اور تمام افعال امر وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے مبنی ہوتے ہیں؟ تمام حروف، تمام فعل ماضی کے تمام صیغے اور فعل امر کے تمام صیغے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ أَيْنَ مَنْزِلُكَ، کہاں ہے گھر تیرا۔ أَيْنَ کو یہاں خبر بنا لیں اور منزلو کا مضاف مضاف الیہ کریے، مبتدا ہے تو یہاں منزلو کا مبتدا، أَيْنَ خبر، أَيْنَ خبر بن رہا ہے لیکن اس پر خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس پر رفع ظاہر نہیں ہے، رفع لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ أَيْنَ تذهب، کہاں جاتا ہے تو، تذهب اس میں فعل ہے، انت ضمیر فاعل ہے، تو جاتا ہے، اور کہاں جو ہے یہ اس کا مفعول فی ہے، ظرف ہے، لیکن یہاں اس پر جو نصب آیا ہے تو یہ اس کا اصل ہے، یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب بدلا نہیں ہے۔ الی این تسیر، کس طرف تو چلتا ہے۔ یہاں الی این، این سے پہلے حرف جر آ گیا، تو تینوں پہلی صورت میں این ہے مرفوع، دوسری صورت میں این ہے منصوب، تیسری صورت میں ہے مجرور۔ تو اس کو ویسے اس میں معرب ہو تو اس کو کہتے ہیں مرفوع، منصوب اور مجرور، لیکن یہاں پہ جہاں جو مبنی ہوتا ہے اگر مرفوع ہو تو اسے بولتے ہیں مرفوع محلن، محلن مرفوع ہے، یعنی مرفوع کی جگہ پر آیا ہے، مرفوع کی جگہ پر آیا ہے، اس لیے کہتے ہیں محلن مرفوع۔ مفعول کی جگہ پر ہو تو کہتے ہیں محلن منصوب، مجرور کی جگہ پر آئے تو کہتے ہیں محلن مجرور۔ تو یہ تینوں صورتوں میں، پہلی صورت میں اس کی محلن محل رفع میں ہے، دوسری صورت میں محل نصب میں ہے، تیسری صورت میں محل جر میں ہے، لیکن اس کا اعراب نہیں بدلا، اس کا آخر نہیں بدلا، اس کا مطلب ہے یہ مبنی ہے۔ ذبح الجزار شاۃ، ذبح یذبح، ذبحا کا مطلب ذبح کرنا، ذبح کیا کسائی نے شاۃ بکری کو۔ ذبح برزن فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح ہے۔ تو اب یہ فعل ماضی معروف ہے تو فعل ماضی جو ہے وہ بھی ہم قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ مبنی برفت مبنی ہوتا ہے، اور یہاں مبنی برفتہ ہے۔ الجزار ذبح شاۃ، کسائی نے ذبح کی بکری۔ یہاں پہ پچھلی مثال میں ذبح شروع میں آیا تھا جملے کے شروع میں، اور یہاں پہ یہ اور اس کا فاعل جو اس میں ظاہر تھا، یہاں پہ الجزار ذبح، ذبح کا فاعل جو ہوا ضمیر ہے جو جزار کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں جزار درمیان ہی ذبح درمیان میں آیا ہے، اسی طرح سے یہ اس پر نصب آئی ہے، مبنی ہے یہ۔ حل ذبح الجزار شاۃ، یہاں پر بھی مبنی ہے۔ ان تینوں جملوں میں فعل ماضی ذبح ہی آیا ہے، جہاں شروع میں آیا، درمیان میں آیا، آخر میں آیا، یہ فعل ماضی مبنی کیونکہ ہوتا ہے اس لیے یہ مبنی ہے۔ من ای مکان جئت، کس جگہ سے آیا ہے تو، جئت، جئت من منزلی، میں آیا اپنے گھر سے۔ جئت جو ہے جاء یجیء مجیئا، جاء یجیء مجیئا کا معنی ہوتا ہے آنا، تو جاء اصل میں تھا جایا، جاء اصل میں جایا تھا،
تو جایا میں کیا کیا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا تھا تو جا ہو گیا تھا۔ اب یہ جو جئتا ہے یہ اصل میں ہے جایاتا، جایا سے گردان پڑتے ہیں نا، جایاتا بر وزن فعلتا، سیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ادوف یائی ہے۔ اب جیاتا میں یا متحرک ہے ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، اور جا الف اور حمزہ دو ساکن ہو گیا، الف کو گرا دیا تو جاتا ہو گیا۔ اب یہ کیونکہ اجوف یائی تھا اس لیے فا کلمے کو یہاں سے یا حذف کیا، اجوف یائی تھا اس لیے فا کلمے کو کسرہ دیا تو ہو گیا جئتا۔ اب جئتا جو ہے اس کا آخری حرف کیا ہے، حمزہ، وہ ساکن ہے، تو جب یہاں پہ جئتا واحد فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے اور اس کا لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس میں ساکن ہی رہے گا، یہ مبنی بر سکون ہے، مبنی بر سکون۔ جئت من منزلی، میں آیا اپنے گھر سے، یہاں پہ بھی فعل ماضی مبنی بر سکون ہے کیونکہ اس کا آخری حرف تھا حمزہ، اس پر وہ ساکن ہے۔ اخذت من ابی نقودن، میں نے لیے اپنے ابا جی سے نقودن پیسے، نقد کی جمع نقود۔ اخذت بر وزن فعلت، یہ فعل ماضی ہے مبنی بر سکون ہے کیونکہ ماضی کا جو لام کلمہ ہے اس پر وہ ساکن ہے۔ یہ جو تا بعد میں آئی ہے جئتا، تا تو جو ہے یہ ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، تو فعل کا جو آخری حرف ہے وہ زال ہے، جو لام کلمہ اس کا بنتا ہے وہ ساکن ہے، تو اس کو کہیں گے فعل ماضی مبنی بر سکون۔ القطن عماد الثروۃ فی مصر، اب یہ جو 7 8 9 مثالیں ان میں فعل ماضی آیا ہے اور فعل ماضی کے وہ سیغے جو مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ القطن عماد الثروۃ فی مصر، قطن روئی کاٹن، یہ عماد یہ ستون ہے دولت کا مصر میں، مصر میں دولت کا ستون ہے۔ جن الفلاح القطن، جنا یجنی، جنی ان کا معنی ہوتا ہے چننا، چنی کسان نے روئی۔ القطنہ، پچھلی پہلی مثال میں وہ بن رہا تھا مبتدا، القطن مرفوع تھا، دوسری مثال میں القطن بن رہا ہے مفعول، یہ ہے منصوب۔ تصنع الملابس من القطن، صنع یصنع، صنع کا معنی ہوتا ہے بنانا، تصنع بنائے جاتے ہیں، الملابس ملبس ان کی جمع ملابس کپڑے، بنائے جاتے ہیں کپڑے، من القطن روئی سے کاٹن سے۔ پہلی مثال میں القطن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دوسری مثال میں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تیسری مثال میں حرف جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے، حرف جار کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب یہ القطن یہ اس میں مورب کی مثال ہے، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب مختلف ہو گیا ہے، تو یہ اس میں مورب ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ زابولۃ الوردۃ، زابولا یزبولو، زابولا یزبولو ہوتا ہے مرجھا جانا، مرجھا گیا پھول، گلاب کا پھول، مرجھا گئی وردہ، مرجھا گیا گلاب کا پھول، الوردہ تو یہ اس کا فاعل ہے اور اس کی حالت رفع ہے۔ شممت الوردۃ، میں نے سونگا گلاب کا پھول، یہاں پہ مفعول ہے، اس کی حالت نصبی ہے۔ نظرت الی الوردۃ، میں نے دیکھا گلاب کے پھول کی طرف، یہاں اس کی حالت جری ہے۔ تو یہ الوردۃ ان تینوں مثالوں میں یہ اس میں مورب کی مثال ہے، پہلی صورت میں مرفوع ہے حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب بدلتا رہا ہے، اس وجہ سے یہ مورب ہے۔ یثمر البستان، اسمرا یثمر اسمارن، پھل دینا، پھل دیتا ہے باغ۔ لن یثمر البستان، ہرگز پھل نہیں دے گا باغ۔ البستان لم یثمر، باغ نے پھل نہیں دیا۔ یہ تین مثالیں دی ہیں فعل مضارع کی۔ فعل مضارع بھی مورب ہوتا ہے، فعلوں میں سے فعل ماضی اور فعل امر ہوتے ہیں مبنی، فعل مضارع ہوتا ہے مورب، اس کی حالت رفع یہاں پہ پہلی صورت میں حالت رفع ہے کیونکہ نواصب و جوازم سے خالی ہے، حالت رفع ضمہ سے۔ دوسری حالت نصبی کی مثال ہے لن یثمر، حالت نصبی فتح ظاہری سے۔ تو تیسری مثال حالت جزمی کی لم یثمر، تو یہ حالت جزمی آخر کے سکون کے ساتھ ہے، تو یہ فعل مضارع بھی مورب ہے کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، حالت رفع ضمہ سے آئی ہے، حالت نصبی فتح سے، حالت جزمی سکون آخر سے، یعنی آخری کلمہ اس کا ساکن ہے۔ البحث، اذا تأملت الکلمات، جب تو نے غور کیا کلمات پر، این و ذبح و من، ان کلمات پر غور کیا، فی امثلۃ القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، پہلی قسم کی مثالیں کون سی ہیں، 1 سے لے کر 9 تک، ان میں پہلے اینا آیا ہے پہلی مثال، آگے ذبح آیا ہے، آگے من آیا ہے،
اب وہ ایک بات رہ گئی 7 8 9 میں، من حرف جار کی مثال دی ہے کہ من جو جہاں پہ بھی آیا تو یہ فعل یہ جو ہے یہ ایک ہی حالت ہے اس کی، من آخر میں نون اس کا ساکن ہے، تو یہ حرف جار ہے، مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے۔ جب تم غور کرو گے تم نے غور کیا کلمات میں، کون سے کلمات؟ اینا، ذبح اور من میں، پہلی قسم کی مثالوں میں، وجدت آخر کل کلمت منہا ثابتا علی حال واحدۃ، تو نے پایا آخر کل ان میں سے ہر کلمے کے آخر کو کہ ثابتاً وہ موجود ہے علی حال واحدۃ، ایک ہی حالت پر ثابت ہے۔ ان تینوں میں اینا، ذبح، میں نے ان کے تین مثالیں دی ہیں، تینوں مثالوں میں ہر کلمہ ایک ہی حالت پر ثابت ہے، لا یتغیر، بدلتا نہیں ہے، مہما تغیر مکان الکلمۃ، جتنی بھی یا جہاں بھی بدل دی جائے کلمہ کی جگہ، ان کلمہ کو یا پہلے لے کے آئیں، درمیان میں، آخر میں، جہاں بھی لے کے آئیں ان کی جگہ بدلیں گے تو ایک ہی حالت پر رہے گا۔ فآخر کل من الکلمتین، دو کلموں میں سے ہر ایک کا آخر، کون سے دو کلمے؟ اینا اور ذبح، اینا اور ذبح، ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک کے آخر جو ہے ملازم للفتح، یہ فتح کو لازم ہے، ان میں سے ہر ایک کے آخر میں فتح آیا ہوا ہے۔ فی الامثلۃ السابقۃ، سابقہ مثالوں میں، سابقہ مثالوں میں اینا اور ذبح جو ان کی ایک ہی حالت ہے، ان پر ہر تینوں مثالوں میں فتح آیا ہے۔ وآخر من ملازم للسکون، من کا آخر لازم کیے ہوئے سکون کو، من کا آخر ساکن ہے سابقہ مثالوں میں، وفی غیرہا کذالک، اسی طرح اور مثالوں میں آئے گا تو وہاں بھی یہ ساکن آئے گا۔ اینا اور ذبح، ان مثالوں میں بھی اور جہاں کہیں بھی یہ آئے گا تو منصوب ہوگا، اس کے آخر میں نصب آئی ہے، اور من جو ہے اس کے آخر میں ہمیشہ سکون آیا ہے۔ تو وَمِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَثْبُتُ أَوَاخِرُهَا، وہ کلمات کے ثابت رہتے ہیں جن کے آخر علی حال واحدۃ، ایک حالت میں، وہ کلمات جن کا آخر ایک حالت میں ثابت رہتے ہیں، جمیع الحروف، وہ تمام حروف ہیں، یعنی تمام حروف جو ہے ان کی آخر ایک ہی حالت پر قائم رہتی ہے، ان کا آخر ایک حالت پر قائم رہتا ہے، آخر کا اعراب بدلتا نہیں ہے، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ مبنی کلمات میں سے وہ کلمات التی تثبت، جن کا آخر ایک حالت پر رہتا ہے، وہ کلمات کیا ہیں؟ تمام حروف ہیں۔ وکذالک الافعال الماضیہ، حروف میں سے سارے حروف مبنی ہیں جن کا آخر ایک حالت میں رہتا ہے، اسی طرح افعال میں سے افعال ماضیہ ہیں جن کا آخر ایک حالت پر رہتا ہے، وافعال الامر، اور افعال امر ہیں ان کا آخر بھی ایک حالت پر رہتا ہے، من غیر استثناء، بغیر استثناء کے، استثناء کا مطلب کہ سارے جو افعال ماضی ہیں، سارے جو فعل امر ہیں، ان کا آخر ایک حالت پر رہتا ہے، کسی کو بھی استثناء نہیں ہے، کسی کو بھی الگ نہیں کریں گے ان سے، ماضی کے سارے سیگے، امر کے سارے سیگے، بغیر استثناء کے، بغیر کسی کو الگ کیے بغیر، سارے ہی مبنی ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ يَلْقُطْنَ وَالْوَرْدَةَ وَيُثْمِرُ، جب تم نے غور کیا کلمات میں، کون سے کلمات؟ دوسری قسم والے، القطن، الوردۃ ویثمر، فی امثلۃ القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں، وجدت آخر کل کلمۃ منها یتغیر من حال الی حال، تو نے پایا ان میں سے ہر ایک کلمے کے آخر کو کہ وہ بدلتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، کیسے بدلتا ہے؟ بتغیر مکانها من الجملۃ، جملے میں اس کے مکان کو بدلنے سے، ان جملے میں ان کی جگہ بدلنے سے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ فکلمتا، کلمۃ القطن والوردہ، دو کلمے القطن اور الوردہ قد تغیر آخر کل منها، ان میں سے ہر ایک آخر بدل گیا، فی الامثلۃ السابقۃ، سابقہ مثالوں میں، من الرفع الی النصب، رفع سے نصب کی طرف، ثم الی الجر، پھر جر کی طرف، یہ جو تینوں ہے القطن، الوردۃ اور یثمر، ان کا آخر بدلتا رہا ہے تینوں مثالوں میں، کبھی مرفوع، کبھی منصوب اور کبھی مجرور۔ وکلمۃ یثمر تغیر آخرها فی الامثلۃ المتقدمۃ ایضا، یثمر کا جو کلمہ ہے اس کا آخر بھی سابقہ مثالوں میں بدلتا رہا، رفع سے نصب کی طرف اور پھر جزم کی طرف، یثمر میں رفع، لن یثمر میں نصب، لن یثمر میں جزم، لم یثمر میں جزم، تو جن کا آخر کا اعراب بدلتا رہتا ہے وہ ہوتے ہیں مورب، اور جن کا آخر کا اعراب نہیں بدلتا، آخر کی حالت نہیں بدلتی، وہ ہوتے ہیں مبنی۔ الکلمات تنقسم قسمین، کلمات تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں،
الکلمات مبتدا، تن قسم بر وزن تن فاعل اسی واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ سید باب انفعال، اس میں ہی ضمیر فاعل، اس معنی، اس کو تن قسم کا مفعول مطلق بنا سکتے ہیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، آگے بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ جملہ یہاں پہ ختم کر دیں تو پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی ہو جائے گا. ما یثبت آخرہ علی حال واحدۃ فی جمیع التراکیب ویسمى مبنیۃ. اس کو اگر یوں بنایا جائے ما موصولہ بھی بنا سکتے ہیں اور ما شرطیہ بھی. ما وہ کلمہ کہ ثابت ہو جس کا آخر ایک حالت پر تمام تراکیب میں ما موصولہ یثبت بر وزن یفعل اسی اول ذکر غائب فعل مضارع معروف آخرہ مضاف آخر مضاف و ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل علی حال واحدۃ علی حرف جار حال واحدۃ موصوف و صفت مل کر مجرور جار مجرور متعلق فعل کے فی جمیع التراکیب فی حرف جار جمیع التراکیب مضاف مضاف الیہ مل کر فی کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق یثبت فعل کے یثبت فعل اپنے فاعل اور دو متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کا صلہ موصول اور صلہ مل کر مبتدا ویسمى مبنیا واو کو اگر زائدہ کریں کہ وہ جس کا آخر ثابت رہ کر ایک حالت پر اسے نام دیا جاتا ہے مبنی کا واو زائدہ یسمى اصل میں یسمى وہ تھا بر وزن فعل اسی آواز میں کر غائب فعل مضارع مجهول اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل مبنیا مفعول فعل اپنے نائب فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف ما یتغیر آخر وہ بدلتا رہتا ہے جس کا آخر ما موصولہ یتغیر بروزن یتفاعل اسی آواز میں کر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ عجیبہ پھر یہی ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل آخرہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر اس کا بلکہ یتغیر فعل اور مضاف مضاف الیہ مل کر یتغیر کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کا صلہ موصول اور صلہ مل کر مبتدا بنا دیں واو زائدہ یسمى معربا یسمى فعل اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل معربا مفعول فعل اپنے نائب فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر مبتدا اور خبر مل کر معطوف یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ بھی الگ الگ بھی ان کو کر سکتے ہیں جتنا بنا دیا اتنا ہی الگ الگ جملے بنا دیں تو یا پھر معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر وہ جو کس معنی ہے اس سے بدل بنا دیں اس کو مبدل منہ اور اس کو ان دونوں کو بدل مبدل منہ اور بدل مل کر تن قاسم کا مفعول فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الکلمات و مبتدا کی خبر یعنی اس کے ساتھ بھی مل جائے گا اگر اس کا ساتھ ملاتے ہیں تو اگر اس کو الگ بناتے ہیں تو پھر وہ الگ بھی دو جملے بن جائیں گے. الحروف کلها مبنیۃ حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. کل جو ہے نا لفظ کل یہ ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے. کلمات تاکید ہم نے پڑھے کل نفس عین کل اجمع اقطع ابصع کل ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے. الحروف مؤکد تاکید سے پہلے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مؤکد. کلها کل مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید مؤکد تاکید مل کر مبتدا مبنیۃ خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حروف تمام میں تمام مبنی. وکذالک جمیع الافعال الماضیہ کاف حرف جار ذالک مجرور جار مجرور مل کر خبر مقدم اس کو متعلق کر دیں گے ثابتۃ کے متعلق کر کے اس کو خبر مقدم بنا دیں. جمیع الافعال الماضی اسی طرح ہے تمام افعال ماضی تمام افعال امر تمام افعال ماضی اور امر ان کو مبتدا بنا دیں. جمیع مضاف الافعال موصوف الماضیہ جسے موصوف اور صفت مل کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اور پہ عطف. جمیع افعال امر جمیع مضاف افعال پھر مضاف الامر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر جمیع کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا مؤخر مبتدا اور خبر مل کر کذالک کو جار مجرور کو ثابتۃ کے متعلق کر کے خبر بنایا تھا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تمرینات التمرین الاول لماذا كانت کلمۃ الدراجۃ فی الجملۃ الآتیۃ معربۃ کیوں ہے کیوں تھا درج کلمۃ الدراجۃ دراجۃ کا کلمہ آنے والے جملوں میں
مورب. دراجتن کا کلمہ آنے والے جملوں میں مورب کیوں ہے؟ وکلمۃ من مبنیۃ، اور من کا کلمہ مبنی کیوں ہے؟ الدراجۃ مسریۃ، گاڑی سائیکل تیز ہے، سائیکل تیز ہے. الدراجۃ یہاں مبتدا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے. راکب علی الدراجۃ، علی سوار ہوا اس پر، سائیکل پر. یہاں مفعول ہے، دراجت اس وجہ سے منصوب ہے. فارح الولد بالدراجۃ، خوش ہوا بچہ سائیکل سے، سائیکل کے ساتھ. تو یہاں پہلی مثال میں الدراجۃ مرفوع ہے، دوسری میں منصوب، تیسری میں مجرور. تو یہ جب اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بدلا ہوا ہے تو یہ مورب ہے. مورب اس وجہ سے ہے کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بدل رہا ہے. پہلی حالت میں یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، دوسری صورت میں، دوسری مثال میں یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تیسری مثال میں حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے، حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور ہے. تو تینوں مثالوں میں یہ اس کا اعراب مختلف ہے کیونکہ یہ کلمہ مورب ہے. جاء من نادیتہ، جاء وہ آیا، کون؟ من جو، نادیتہ نادا ینادی مناداتن آواز دینا، جس کو میں نے آواز دی تھی. جاء فعل آ گیا، جاء یجیء مجیئن، آیا کون؟ من وہ بندہ کہ میں نے آواز دی تھی جس کو. یہاں پہ جا کا یہ فائل بن رہا ہے، من موصولہ اور اگلا اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر جا کا فائل. نادیتو بر وزن فاعل، تو اس میں تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کا صلہ ہو کر جا کا فاعل. احب من یعلمنی، میں محبت کرتا ہوں اس سے جو سکھاتا ہے مجھے، جو تعلیم دیتا ہے مجھے. یہاں من جو ہے یہ احب کا مفعول بن رہا ہے، من موصولہ آگے صلہ، موصول اور صلہ مل کر احب کا مفعول. الجائزۃ لمن یسبق، انعام اس کے لیے ہے جو پوزیشن لے گا، جو آگے بڑھے گا. تو یہاں پہ من جو حرف جار کا مجرور ہے. پہلی مثال میں من فائل بن رہا ہے، دوسری مثال میں من مفعول بن رہا ہے، تیسری مثال میں حرف جر کے بعد آیا ہے. تینوں صورتوں میں اس کا اعراب نہیں بدلا، اس کی وجہ سے من مبنی ہے. الدراجۃ مورب تھا کیونکہ اس کا اعراب تینوں صورتوں میں بدلا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلا تو مبنی ہے. کیف تستدل بطریقۃ عملیۃ، کیسے استدل یستدل استدلالا دلیل بنانا، کیسے دلیل بناتے ہو تم عملی طریقہ سے اس بات پر کہ آنے والے کلمات مورب ہیں. عملی طریقہ سے کیسے آپ دلیل بنائیں گے کہ آنے والے کلمات مورب ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کر کے دکھائیں، آپ جملے بنا کے دکھائیں اور جس سے یہ ثابت کریں کہ یہ کلمات مورب ہیں. السماء، اس کی تین مثالیں دیں، حالت رفعی کی، حالت نصبی کی، حالت جری کی. جی، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، حالت رفعی ہے، مبتدا بن رہا ہے. اور کیا کہیں؟ امطر السماء، آسمان نے بارش برسائی، فاعل ہے یہاں پہ، مرفوع ہے. رأیت السماء، میں نے آسمان دیکھا، یہاں پہ منصوب ہے. نظرت الی السماء، یہاں پہ مجرور ہے. تو تینوں صورتوں میں اس کا اعراب بدلا ہے، اس وجہ سے یہ مورب ہے. المصباح چراغ، اتقد المصباح، چراغ جلایا، چراغ جلا. اتقد، اور چراغ روشن ہوا. اسی طرح سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، اور بھی جملہ بن سکتے ہیں کیونکہ کہ ھذا مصباح مبتدا کی خبر ہے، مرفوع ہے یہاں پہ. اوقدت المصباح، اوقد یوقد ایقادا چلانا، میں نے جلایا چراغ، یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے. اوقدت المصباح، تو نے جلایا، چلایا مصباح چراغ، یہ مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. تو قرأت فی المصباح فی ضوء المصباح، میں نے پڑھا مصباح چراغ کی روشنی میں، یہاں پہ مجرور ہے. تو تینوں صورتوں میں اس کا اعراب مختلف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ مورب ہے. القلم، ھذا قلم قد اشتریت قلما نظرت الی قلم. القلم یا مبتدا کی مثال، مرفوع کی مثال نہیں. القلم ثمین، قلم قیمتی ہے. اور حل اشتریت القلم، یہاں پہ مفعول ہے، منصوب ہو رہا ہے. کتبت بالقلم، یہاں مجرور ہے. یکتب، یکتب ہوا یکتب، یہاں پہ فعل مضارع نواصب و جوازم سے خالی ہے، مرفوع ہے. لن یکتب علی، لن یکتب علی، علی ہرگز نہیں لکھے گا، حالت نصبی ہے، فعل مضارع منصوب. لم یکتب علی، علی نے نہیں لکھا، حالت جزمی ہے اس میں.
اور اس کا اعراب تینوں صورتوں میں بدلا ہے، یکتبو اور لن یکتبا اور لم یکتب، اس وجہ سے یہ مورب ہے۔ یزرع، یزرع الفلاح، یزرع مرفوع ہے نواسب جوازم میں خالی ہے، لن یزرع الفلاح، لم یزرع الفلاح، تو تینوں صورتوں میں اس کا اعراب مختلف ہے۔ یفہم، یفہم الطالب الدرس، لن یفہم الطالب الدرس، لم یفہم الطالب الدرس، تو یہ تینوں صورتوں میں اس کا اعراب مختلف ہو گیا، اس وجہ سے یہ مورب ہے۔ کیف تستدل بطریقۃ عملیۃ علی ان الکلمات الآتیۃ مبنیۃ، کیسے دلیل بناؤ گے تم عملی طریقے سے کہ آنے والے کلمات مورب ہیں۔ کیفا کو ایسے ان کے جملے بھی بنانے، کیفا انتا، کیفا انتا کیسے ہو تم، کیفا یہاں پہ خبر بن رہا ہے، اور کیفا یہ ہے اس کے آخر میں، اس کا آخر میں کوئی اعراب بدلا نہیں ہے۔ کیفا حالو کا صحیح ہے، کیفا بیتو کا، کیفا صحتو کا، ان میں جو ہے نا یہ خبر بن رہا ہے، تو اسی طرح سے مفعول بنائے کہ سألتہ، میں نے اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا، کیفا انتا، کیسے ہو تم۔ اب یہاں پہ کیفا جو ہے نا یہ مفعول بنے گا اس کا، لیکن وہ اسی حالت میں ہے، اور جی انتا کیفا تکتب، تو کیسے لکھتا ہے، کیفا درمیان میں آ گیا، پھر بھی ویسے کیفا یہ جہاں پہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں، ان، جی ان، سألتو عن کا، میں نے تیرے بارے میں سوال کیا، اور ان المدرسۃ بعیدۃ عن بیتی، مدرسہ دور ہے میرے گھر سے، اور ان جہاں بھی آئے گا تو ساکن ہے، اس کا اعراب اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، اس وجہ سے مبنی ہے۔ لعل، لعل کا زید، شاید کہ تو، لعل کا اسد، ان کا شاید کہ تو شیر ہے، لعل کا قاری، شاید تو قاری ہے، زید لعلہ قاری، زید لعلہ درمیان میں لے ہیں، شروع میں لے ہیں، آخر میں لے ہیں، یہاں پہ لعلہ ہی رہے گا، مبنی ہے۔ کاتبہ، کاتبہ محمد الکتابہ، محمد کاتب الکتابہ، اور حل کاتبہ محمد الکتابہ، جہاں بھی لیں گے یہ کاتبہ ہی رہے گا، مبنی ہے۔ انتصر المسلمون، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، حل انتصر المسلمون، کیا مسلمانوں نے فتح حاصل کی، درمیان میں آ گیا اس میں، اور کیفا انتصر المسلمون، تو ہر صورت میں جتنے بھی جملے بنائے تو منصوب ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ افتح فعل امر ہے، افتح بابک، قلت افتح بابک، اور قال اخی افتح بابک، جہاں وہ جملے کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں آئے تو افتح ہی رہا ہے، اس کا ایک ہی اعراب رہا ہے، تو اس کے ثابت ہوا کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر مبنی ہے، اس وجہ سے اس کی حالت ایک ہی رہتی ہے۔